12वां बाब। नबी पनाहगीर के रूप में। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है, जिनकी आंखें हैं कि देखें पर वो नहीं देखते, और उनके कान हैं कि सुने पर वो नहीं सुनते, क्योंकि वो बागी खानदान है। इसलिए ऐ आदमजाद, सफर का सामान तैयार कर और दिन को उनके देखते हुए अपने मकान से रवाना हो। तू उनके सामने अपने मकान से दूसरे मकान को जा। मुमकिन है कि वो सोचे, अगरचे वो बागी खानदान है, और तू दिन को उनकी आंखों के सामने अपना सामान बाहर निकाल, जिस तरह नकले मकान के लिए सामान निकालते हैं, और शाम को उनके सामने उनकी मानिंद जो असीर होकर निकल जाते हैं निकल जा। उनकी आंखों के सामने दीवार में सुराख कर और उस राह से सामान निकाल। उनकी आंखों के सामने तू उसे अपने कांधे पर उठा और अंधेरे में उसे निकाल ले जा। तू अपना चेहरा ढांप ताकि जमीन को न देख सके, क्योंकि मैंने तुझे बनी इस्राएल के लिए एक निशान मुकर्रर किया है। चुनाचे जैसा मुझे हुक्म हुआ था वैसा ही मैंने किया। मैंने दिन को अपना सामान निकाला, जैसे नकले मकान के लिए निकालते हैं, और शाम को मैंने अपने हाथ से दीवार में सुराख किया। मैंने अंधेरे में उसे निकाला और उनके देखते हुए कांधे पर उठा लिया। और सुबह को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, क्या बनी इस्राएल ने जो बागी खानदान है तुझसे नहीं पूछा कि तू क्या करता है? उनको जवाब दे कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यरूशलेम के हाकिम और तमाम बनी इस्राएल के लिए जो उसमें हैं, ये बारे नबूवत है। उनसे कह दे, मैं तुम्हारे लिए निशान हूं। जैसा मैंने किया वैसा ही उनसे सलूक किया जाएगा। वो जिला वतन होंगे और असीरी में जाएंगे, और जो उनमें हाकिम है वो शाम को अंधेरे में उठकर अपने कांधे पर सामान उठाए हुए निकल जाएगा। वो दीवार में सुराख करेंगे कि उस राह से निकाल लिए जाएं। वो अपना चेहरा ढांपेगा, क्योंकि अपनी आंखों से जमीन को न देखेगा, और मैं अपना जाल उस पर बिछाऊंगा, और वो मेरे फंदे में फंस जाएगा, और मैं उसे कसदियों के मुल्क में बाबल में पहुंचाऊंगा, लेकिन वो उसे न देखेगा, अगरचे वहीं मरेगा। और मैं उसके आसपास के सब हिमायत करने वालों को और उसके सब गौलों को तमाम इतराफ में परागंदा करूंगा, और मैं तलवार खींचकर उनका पीछा करूंगा। और जब मैं उनको अक़वाम में परागंदा और मुमालिक में तितर बितर करूंगा, तब वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। लेकिन मैं उनमें से बाँस को तलवार और काल से और वबा से बचा रखूंगा, ताकि वो कौमों के दरमियान जहां कहीं जाएं अपने तमाम नफरती कामों को बयान करें, और वो मालूम करेंगे कि मैं खुदावंद हूं। थरथराते नबी का निशान। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, तू थरथराते हुए रोटी खा और कांपते हुए और फिक्रमंदी से पानी पी। और इस मुल्क के लोगों से कह कि खुदावंद खुदा यरूशलेम और मुल्क इस्राएल के बाशिंदों के हक में यूं फरमाता है कि वो फिक्रमंदी से रोटी खाएंगे और परेशानी से पानी पिएंगे, ताकि उसके बाशिंदों की सितमगरी के सबब से मुल्क अपनी मामूरी से खाली हो जाए, और वो बस्तियां जो आबाद हैं उजाड़ हो जाएंगी, और मुल्क वीरान होगा, और तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। मशहूर ज़रबुल मिसल और नागवार पैगाम। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, मुल्क इस्राएल में ये क्या मसल जारी है कि वक्त गुजरता जाता है
اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مسل کو موقوف کروں گا اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے، کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویا باطل اور خوشامد کی غیب دانی نہ ہوگی، کیونکہ میں خداوند ہوں، میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا، اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان، میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا۔ اور خداوند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، دیکھ، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویا اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں۔ اس لیے ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی۔ 13واں باب، جھوٹے نبیوں کے خلاف نبوت۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر، اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اے اسرائیل، تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں۔ تم رخنوں پر نہیں گئے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی، تاکہ وہ خداوند کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں۔ انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے، جو کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، اگرچہ خداوند نے ان کو نہیں بھیجا، اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی بات پوری ہو جائے گی۔ کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی؟ کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ خداوند نے فرمایا ہے، اگرچہ میں نے نہیں فرمایا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور بتلان دیکھا، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو بتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا۔ نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے اور نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے، اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند خدا ہوں۔ اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلایا ہے کہ سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں۔ جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچی کہگل کرتے ہیں۔ تو ان سے جو اس پر کچی کہگل کرتے ہیں کہہ، وہ گر جائے گی، کیونکہ موسلا دھار بارش ہوگی اور بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور آندھی اسے گرا دے گی۔ اور جب وہ دیوار گرے گی تو کیا لوگ تم سے نہ پوچھیں گے کہ وہ کہگل کہاں ہے جو تم نے اس پر کی تھی؟ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے غضب کے طوفان سے اسے توڑ دوں گا، اور میرے قہر سے جھما جھم میہ برسے گا، اور میرے قہر کے اولے پڑیں گے تاکہ اسے نابود کریں۔ سو میں اس دیوار کو جس پر تم نے کچی کہگل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گراؤں گا، یہاں تک کہ اس کی بنیاد ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں، وہ گرے گی اور تم اسی میں ہلاک ہوگے، اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ میں اپنا قہر اس دیوار پر اور ان پر جنہوں نے اس پر کچی کہگل کی ہے پورا کروں گا، اور تب میں تم سے کہوں گا کہ نہ دیوار رہی اور نہ وہ رہے جنہوں نے اس پر کہگل کی، یعنی اسرائیل کے نبی جو یروشلیم کی بابت نبوت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی رویا دیکھتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ جھوٹی نبیوں کے خلاف نبوت۔ اور اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف
جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں، متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ افسوس تم پر جو سب کوہنیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوں کو شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا، تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں، جن سے تم جانوں کو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا، اور میں تمہارے برقوں کو بھی پھاڑوں گا اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو، اور تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں، اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس کو میں نے غمگین نہیں کیا، اور شریر کی مدد کی ہے تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔